جنگل کے بالکل وسط میں گھنے درختوں کی چھاؤں سے نکلتے ہی ایک راستہ جنگل کے اس حصے میں جا رہا تھا جہاں درختوں اور جھاڑیوں نے ایسے سایہ کر رکھا تھا کہ دن میں بھی سورج کی روشنی پہنچنا محال تھا۔ یہ راستہ جنگل میں موجود ایک پرانے مکان کی طرف جاتا تھا جو عرصہ دراز سے ویران پڑا ہوا تھا۔ جنگل کے اس تاریک حصے میں موجود اس پرانے مکان کی تاریخ بھی تاریکی سے جڑے خوفناک واقعات سے بھری ہوئی تھی۔ اس مکان میں ایسے بہت سارے لوگوں کی لاشیں کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن چکی تھیں جو اس مکان سے جڑے خوفناک واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے تجسس میں مبتلا، تاہم کوئی بھی شخص ان کی موت کی وجہ معلوم نہ کر سکا۔ آج کی اردو کہانی ایک نوجوان یوٹیوبر لڑکی سارہ کی ہے جس نے اپنے یوٹیوب چینل کے لیے ویڈیوز بنانے کی خاطر اس جنگل میں موجود ایک پراسرار مکان میں جانے کا فیصلہ کیا۔ ایک شام سارہ نے اپنی یوٹیوب ٹیم کے ساتھ کیمرے اور آڈیو ریکارڈرز لیے اور جنگل کے تاریک ترین حصے میں موجود اس پراسرار مکان میں پہنچ گئی۔ سارہ اور اس کی ٹیم کے منصوبے کے مطابق شام ڈھلنے سے پہلے پہلے مکان کے دروازے کھول کر اندر کسی کمرے میں چلے جانا تھا جس سے انہیں رات کی تاریکی میں اس مکان سے آنے والی خوفناک چیخوں کی حقیقت کا پتہ چلا۔ سارہ اور اس کی ٹیم نے دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دروازہ کھولا اور دروازے کے ساتھ ہی موجود ایک کمرے میں پہنچ گئے جہاں وہ اپنے کیمروں اور مائکس کے ساتھ ساتھ غائبانہ آوازوں کو ریکارڈ کرنے والے خصوصی آلات ایکٹیویٹ کرنے لگ گئے تاکہ رات کی تاریکی میں خوفناک آوازوں کو ریکارڈ کر سکیں۔ جوں جوں رات کی تاریکی چھا رہی تھی، مکان کے اندیکھے خوف کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ سارہ کی ٹیم کے کچھ ممبرز پر کپکپی سی طاری ہونے لگی۔ سارہ نے اپنے ٹیم ممبرز کو خوف میں دیکھا تو ان کو حوصلہ دینے کے لیے کہنے لگی، دیکھنا یہ ویڈیو اس مہینے کی یوٹیوب ہسٹری کی سب سے زیادہ وائرل ہونے والی ویڈیو ہوگی۔ سب لوگ ذرا پرجوش ہو گئے۔ سارہ نے اپنے ایک ٹیم ممبر سے کہا کہ یوٹیوب چینل پر ایک شارٹ اپلوڈ کر دو جس میں بتاؤ کہ ہم شہر کے قریب جنگل کے پرانے مکان کی پراسراریت کا پردہ فاش کرنے والے ہیں۔ تمام دیکھنے والے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ان کو مل جائے۔ رات 12 بجے انہوں نے ساتھ ساتھ بنے ہوئے کمروں سے اپنی ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کا آغاز کیا۔ پہلے بڑے کمرے میں پہنچے تو وہ کمرہ مٹی کے جالوں اور دھول مٹی سے اٹا ویرانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کمرے میں دیوار پر کچھ عجیب و غریب تحریر لکھی تھی۔ سارہ نے اپنے موبائل میں گوگل اسکینر اوپن کیا اور اسے ٹرانسلیٹ کر کے پڑھنے لگی۔ جیسے ہی اس نے وہ عبارت مکمل کی تو گھر کی تمام کھڑکیاں خود بخود کھل گئیں، دروازے خود بخود زور زور سے بجنے لگے، دیوار پر لگے گھڑیال سے آوازیں آنے لگیں اور تیز آندھی نے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سارہ اور اس کی ٹیم کو احساس ہو چکا تھا کہ وہ
اس بڑے ویران گھر میں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ کوئی اندیکھی طاقت ان کو اپنے حصار میں لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ سارا چیخی، جلدی سے کیمرے نکال کر ریکارڈ کرو۔ ٹیم ممبرز نے کہا، ارے پاگل، تمہیں یوٹیوب کی پڑی ہے؟ ہم یہاں جان بچا کر نکلنے کا سوچ رہے ہیں۔ سارا کے ٹیم ممبرز نے دوڑ لگا دی۔ سارا نے بھاگتے ہوئے بھی کیمرہ آن کر کے ریکارڈنگ کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ جوں ہی کمرے سے باہر نکلے، شدید آندھی میں اڑتی دھول کی وجہ سے اور چیختی چنگھاڑتی خوفناک آوازوں کے باعث ان کو باہر کا راستہ نہیں مل پا رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مکان میں موجود اندیکھی مخلوق انہیں اس جگہ سے باہر جانے نہیں دے رہی۔ سارا نے بھی ٹھان لیا تھا کہ اگر مرنا ہی ہے تو میں اس مکان کا سچ جان کر رہوں گی۔ سارا کی یوٹیوب ٹیم چیخیں مارتی مکان میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ سارا کے ساتھی ایک ایک کر کے غائب ہوتے چلے گئے۔ بڑے دروازے تک پہنچتے وہ اکیلی رہ گئی۔ اس نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر دروازہ کھولا تو سامنے تہہ خانے کی طرف جاتی سیڑھیاں نظر آئیں۔ اس نے سیڑھیاں اتری اور دروازہ بند کر دیا۔ یکدم گہری خاموشی چھا گئی۔ کچھ سانس بحال کرنے کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ وہاں ایک میز پر کچھ تحاریر اور بوسیدہ ڈائری رکھی ہوئی تھی۔ سارا نے وہ کاغذات پڑھے تو معلوم ہوا کہ اس مکان کو اس کے مالک نے زمین پر قبضہ کر کے تعمیر کیا تھا۔ یہاں موجود درختوں کو بے دردی سے کاٹ دیا گیا تھا جو جنات کا مسکن ہوا کرتے تھے۔ جنات نے اس کے سامنے ظاہر ہو کر درخواست کی کہ ہمارے مسکن کو تباہ مت کرو، مگر اس مکان کے مالک نے عاملوں کی مدد سے ان جنات کو مروا دیا تھا۔ تاہم کچھ جنات زخمی حالت میں فرار ہو گئے تھے۔ مکان تو تعمیر ہو گئے، مگر وہ جنات بدلہ لینے واپس آئے اور اپنے مسکن کی تباہ حالی کو دیکھ کر غیظ و غضب کا شکار ہوئے۔ غصے سے آگ بگولا ان جنات کا پہلا شکار اس مکان کا مالک تھا، اور پھر جو بھی یہاں آتا وہ موت کے گھاٹ اترتا رہا۔ تاہم سارا کو جو ڈائری ملی تھی اس میں ایک کلام لکھا تھا جس کو پڑھنے سے ان جنات سے محفوظ رہ کر گھر سے باہر نکلا جا سکتا تھا۔ خدا کرے یہ کلام میری جان بچانے کے لیے کافی ہو۔ سارا نے کانپتے ہوئے وہ صفحہ ساتھ لیا اور اپنے کیمروں کا بیگ پہنا۔ تہہ خانے کا ایک دروازہ مکان سے باہر جاتا تھا۔ سارا نے سیڑھیاں چڑھنا شروع کی اور کلام پڑھتے پڑھتے آخر کار وہ خارجی دروازے تک جا پہنچی۔ گھر سے باہر نکلتے ہی ڈرتی ہانپتی اپنی گاڑی تک پہنچی جو اس مکان سے کچھ ہی دور کھڑی تھی۔ گاڑی میں پہنچتے ہی انتہائی تیزی سے گاڑی بھگاتی ہوئی اپنے گھر کو روانہ ہو گئی۔ سارا کی زندگی بدل چکی تھی۔ یوٹیوب پر وائرل ہونے کا لالچ اس کی تمام ٹیم کی جان نگل چکا تھا۔ سارا نے کچھ دن بعد صدمے سے باہر آ کر اپنے کیمرے چیک کیے تو ویڈیوز میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، یعنی اس سارے خونی کھیل میں کچھ ہاتھ نہ آیا تھا۔ سارا کی ذہنی حالت ابتر ہو چکی تھی۔ اس کے گھر والوں نے ماہر نفسیات سے رابطہ کیا۔ کچھ دنوں بعد ماہر نفسیات کے ہی مشورے سے اپنی اس داستان کو سارا نے ویڈیو میں ریکارڈ کیا اور بتایا کہ کیسے اس نے اپنے وائرل ہونے کے جنون کے ہاتھوں دوستوں کو کھو دیا۔ اس نے یوٹیوب کی اس ویڈیو میں کہا کہ میں ہاتھ چھوڑ کر درخواست کرتی ہوں کہ میری طرح کوئی بھی نوجوان اوور ایکسائٹڈ ہو کر دوبارہ ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے اس کی اپنی
یا اپنے پیاروں کی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ ویڈیو وائرل ہو گئی، لیکن اس پیغام کے ساتھ کہ کچھ پراسرار مکان یا جگہیں پراسرار ہی رہنے دینی چاہیے۔